ہماری زندگی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک خوشی سے دوسرے خوشی کے سفر کے اندر چلتی رہتی ہے. ایک لذت، اس کے بعد دوسری لذت، ایک پلیجر، اس کے بعد دوسرا پلیجر، ایک تھرل، اس کے بعد دوسری تھرل. ابھی تھائی لینڈ سے ٹرپ کر کے واپس آئی نہیں ہے کہ راستے میں پلان بنا رہے ہیں کہ یار اگلے سمر کے اندر نا یا 6 مہینے بعد مالدیوز کا چکر لگائیں گے. ابھی مالدیوز سے واپس لوٹے نہیں ہیں کہ دماغ کے اندر سری لنکا اور یورپ اور ہنگری اور امریکہ اور یورپ گھومنا شروع ہو جاتا ہے. ابھی ایک فلم دیکھ کے فارغ نہیں ہوئے ہیں کہ انتظار ہو جاتا ہے کہ اس کا دوسرا پارٹ کب آئے گا. ابھی فلم ختم بھی نہیں ہوتی نا پہلی تو ابھی سے سوچنے لگ جاتے ہیں دوسرا پارٹ کب آئے گا. فیملیز کی باقاعدہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ اس مہینے اس ہفتے کون سے سیزن کا نیا پارٹ، کون سی مووی کا نیا پارٹ، نیا سیزن ریلیز ہو رہا ہے. ایک ڈرامے کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک مووی کے بعد دوسری مووی، ایک گوسپ کے بعد دوسری گوسپ، ایک ہائی ٹی کے بعد ایک بڑا کھانا، ایک 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا، تو اس کے بعد کسی اور کا کھانا، ایک شادی کے بعد دوسری شادی کا فنکشن، ایک ڈانس پارٹی کے بعد دوسری ڈانس پارٹی. اور یہ مسلسل لذتیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، اور جب یہ نہیں ملتی، آپ کا پسندیدہ ٹی وی شو ختم ہو گیا، اب تو وہ اویلیبل نہیں ہے، اب آپ ڈپریس ہو جائیں گے. اب اس ڈپریشن سے بچنے کے لیے آپ کسی اور قسم کی لذت میں کراس سیلنگ اپ سیلنگ ہوتی ہے نا، تو اب کراس سیلنگ کے طور پہ اپ سیلنگ کے طور پہ اس کو سوئچ کریں گے. اب بولیں گے ٹھیک ہے آج ڈرامہ نہیں ملا تو ایسا کرتے ہیں کہ آج شادی میں چلے جاتے ہیں. ایک شادی اٹینڈ کر لی، تصویریں کھنچوا لی، دوسری اٹینڈ کر لی، تیسری اٹینڈ کر لی. شادیوں میں کیا ایسا مشکل ہے، کیا مصیبت آ گئی ہے، اتنا مختلف ایسا کیا ہو رہا ہے کہ دنیا کی ساری شادیاں اٹینڈ اپنے کرنی ہے، سب میں تصویریں کھنچوانی ہے، سب کے جوڑے بنانے. اپنے ٹائم کی قدر کیجئے. ان لذتوں کے اندر ان کے بیچ میں پھدکتے رہنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ دین سے بہت دور ہو جاتے ہیں. اچھا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے دور ہوں گے نا کوئی چابک آ کے کہیں سے پڑے گا، کوئی عذاب نازل ہو جائے گا، اور نہیں ہو رہا تو بالکل لائف ٹھیک ہے. اور یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وہ ڈائریکٹلی عذاب ہم تک پہنچتا نہیں ہے، لیکن ان کی نحوست گناہوں کی بڑھتی ضرور ہے. آپ کا دل سخت ہو جاتا ہے. آپ اپنے کتے کو 5,000 روپے کا بن ڈبوں کا کھانا کھلا دیتے ہیں، لیکن آپ کے محلے کے نکڑ کے اوپر کوئی غریب بچہ بھوکا سو رہا ہوتا ہے اور آپ کو اس کا خیال نہیں آتا. یہ اگر گناہوں کا عذاب نحوست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ شکیل القلب ہو جاتے ہیں. آپ سے رونے کی نعمت چھین لی جاتی ہے. آپ کو سجدے کی توفیق نہیں ہوتی. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو رمضان گیا ہے، جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے. اگر کسی چیز کا اچھا ایکسپیرینس ہو نا ہم بار بار جاتے ہیں. ہم سنیما گئے تھے، 3D مووی دیکھی، اوہ کیا مزہ آیا، پاپ کارن بھی بڑے خستہ تھے اور ڈرنک بھی ہم نے پی تھی. واپس چلتے ہیں اس ویکینڈ کے اوپر. ہم سی ویو کے اوپر گئے تھے، بہت مزہ آیا، اگلے مہینے پھر جائیں گے. ہم گئے تھے کراچی کلب، ہم نے طبولہ کھیلا، اگلی دفعہ تو لازمی واپس آنا ہے. اور شکر پڑیاں میں تو بہت مزہ آیا تھا، اور چڑیا گھر میں مزہ آیا تھا، تو بار بار جاتے ہیں. رمضان کے بعد مسجدوں سے ایسے ناآشنا ہوئے کہ مسجد واپس نہیں جاتے. واز اٹ دیٹ بیڈ ایکسپیرینس؟ اتنا برا تجربہ رہا آپ کا مسجدوں کے ساتھ کہ رمضان کے بعد آپ پلٹ کے واپس نہیں گئے. قرآن شریف کے ساتھ نعوذ باللہ اتنا برا تجربہ رہا کہ آپ نے کھول کے نہیں دیکھا. 10 آیت روز پڑھ لینا آپ، صرف 10 آیتیں، تو کم سے کم غافلین میں شمار نہیں ہوگا. 100 آیت پڑھ لیں تو عاجزین میں لکھے جائیں گے، اور 1000 پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے، وہ مشکل کچھ نہیں ہے. 10 آیت پڑھنے کے اندر 3 منٹ لگتے ہیں، آپ سکون سے آرام سے پڑھیں. تو 100 آیتیں بہت آرام سے آپ 7, 8, 9 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. 1000 آیتیں آخری کے 2 پارے لے لیجئے، 30واں اور 29واں پارہ، تو میرے خیال سے کوئی 1033 آیتیں بنتی ہیں. تو سورہ ملک مائنس کر دیں گے تو بھی 1030 آیتیں بنیں گی. 2 پارے ہی آپ نے پڑھنے بہت آرام سے، آدھے گھنٹے میں اچھا پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے. آپ 1 گھنٹہ لے لیجئے. یہ 3 منٹ 4 منٹ 10 منٹ آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہے قرآن کے لیے. اتنا برا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کا رمضان کے اندر کیا. اوپر سے پھر ہم بات مانتے نہیں کسی کی. ہم بولتے ہیں کہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہم بس دنیا میں خوشی کے لیے ہیں اور اچھلتے کودتے رہتے ہیں. یہ اسلام کا، شریعت کا مزاج نہیں ہے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.